کہ ہم نے بھی IMF سے قرضہ لیا تھا، ہم بھی ان کے دیندار تھے، ہم نے بھی ان کی اقساط دینی ہوتی تھی، ہم نے بھی ان سے قسطیں لینی بھی ہوتی تھی. ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. اس وقت بھی یہ جو تھی نا فیٹف، یہ اس کی باتیں ہوتی تھی، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، بالکل ٹھیک، اور بہت سارے ملکوں میں اس پر وہ عمل درآمد بھی کراتے تھے. لیکن پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس انداز سے اس مسئلے کو لیا، اور اتنے اچھے انداز سے ہم لوگ آگے بڑھے کہ نہ تو ہمارے پر یہ سوال آیا فیٹف کا، نہ ہی ہماری کوئی قسط رکی، اور ہم نے بھی ساری ایک ساتھ وقت پر واپس کی. نہ ہمارے پر کوئی کسی قسم کی شرائط تھی کہ آپ بجلی پھر بڑھا دیں، بجلی پھر بڑھا دیں. ہمیں ایک دفعہ کہا کہ 1% بجلی بڑھاؤ، انکار کر دیا. ہم نے انکار کر دیا. بلکہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب امریکہ میں ہیں، میں اس وقت منسٹر تھا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ UN کے اجلاس میں نیو یارک کے تھے گئے ہوئے. تو میں نے کہا کہ جب تک وہ نہیں کہیں تو ہم 1% بھی نہیں بڑھاتے تھے. اور دوسری، ملک صاحب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جس پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اتنے ان کے پاس قومی اسمبلی کے ممبران ہیں جو اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، ہمارے MNAs جو تھے وہ تو ایک دم سراپا احتجاج ہو جاتے تھے پرائم منسٹر کے صاحب نے کہ سر یہ ایک 4 آنے کیوں بڑھی یہ چیز، یہ 8 آنے کیوں مہنگائی ہوئی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے کپڑے پھاڑتے ہیں، وہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. اور جب میں کیبنٹ لیتا تھا میٹنگ اور میں پرائم منسٹر تھا تو میرے منسٹر صاحبان جو یہ کہتے تھے، جب ان کے سامنے پرائس انڈیکس رکھا جاتا تھا، ہمارے اس میں ڈسکس ہوتا تھا کہ آج پیاز کی کیا قیمت رہی پچھلے 15 دن میں، مرچوں کی کیا قیمت رہی، گھی کی کیا قیمت رہی، آٹے کی کیا تھی، چینی کی کیا تھی، خرد و نوش کی، باقی سبزیات. تو وہاں ہمارے منسٹر جو تھے وہ کیبنٹ سیکرٹری جو بھی پیش کر رہا تھا اس کو کہتے تھے بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کراس ہی لگا دیتے تھے اس منسٹر کے خلاف کہ بھئی اس کا لفٹ نہیں کرانی؟ نہیں، بالکل نہیں. میں اپنے منسٹرز کے ساتھ ہوتا تھا، میں کہتا تھا بھئی کہ یہ جو بھی کنسرن منسٹری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے، اور یہ قیمت جو ہے نا یہ نہیں بڑھنی چاہیے. دیکھیں نا، اور پھر ایک طرف ہم یہ کنٹرول کرتے تھے، دوسری طرف ہم نے جو سرکاری ملازمین جو تھے سب سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ آتا ہے نا، ان کی تنخواہوں میں 120% اضافہ کیا، پینشنروں کی پینشنز بڑھائیں 100% تاکہ ان کی قوت خرید متاثر نہ ہو. حکومت تو یہ سوچتی ہے. کہتے ہیں اگلے 2 سال بڑے اہم ہوں گے، ہم ڈائریکشن ہماری درست ہو گئی ہے، ریلیف ملے گا آہستہ آہستہ. وہ کسی نے سچ کہا تھا نا کہ تمہیں تو یہ یقین ہے کہ تم منزل کی طرف بڑھ رہے ہو، اور میں خوب سمجھ رہا ہوں کہ تم منزل کو کھو رہے ہو. یہ کون سے ان کی ڈائریکشن، یہ تو بالکل مختلف ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 27 شرائط ہمیں فیٹف نے دی ہیں، بالکل ٹھیک، 27 اور 26 ہم نے مان لی ہیں، اور ان کو گرے لسٹ سے کوئی باہر نہیں نکال رہا ہے. اس سے زیادہ ناکام خارجہ پالیسی میں نے نہیں سنی. نہیں، مجھے خارجہ پالیسی کی ناکامی کی ذمہ داری آپ کس پر عائد کرتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں حکومت پر. فارن منسٹر بھی ہمارے ایکٹیو دیکھیں نہیں، یہ بیسیکلی آل پاور لائز ود دی پرائم منسٹر. پرائم منسٹر ڈیلیگیٹ کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے آپ فارن منسٹر ہیں، مجھے کہتا ہے آپ فائنانس منسٹر ہیں. یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے ہی از دی چیف ایگزیکٹو، اس کے پاس پاورز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان سے پہلے وہ بنتے ہی فوری بریفنگز لیتے ہیں، خارجہ امور کی، اکانومی کی، باقی چیزیں. خان صاحب نے تو آتے ہی خود بریفنگ دینا شروع کر دی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی تھی پبلکلی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی شاندار ٹیم ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ میں 3 مہینے میں 2 مہینے میں ہی کمال کر کے دکھا دوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کہتے ہیں خان صاحب ٹھیک ہیں، ٹیم ٹھیک نہیں ہے. نہیں، یہ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں ذمہ دار خان صاحب ہیں. خان صاحب کی ٹیم کچھ زبردستی ان پر تھوپی گئی ہے، یا باہر سے وہ لوگ مطلب گن پوائنٹ پر ان کو دیے گئے ہیں، ایسی بات تو نہیں. جو ٹیم کیپٹن ہوتا ہے، وہ جو ٹیم سلیکٹ کرتا ہے اپنے لیے، وہ اس کی عقل، اس کی دانش، اس کے تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک عمومی تاثر بنا ہے کہ شاید اگلی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بننے جا رہی ہے، پنجاب PMLN کے پاس ہوگا. یہ ریومرز ہیں، کیا ہے؟ کچھ عوام بھی خان صاحب سے ناراض ہے، کچھ حلقے بھی ناراض ہیں. دیکھیں میں آپ کو ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس میں تو مجھے بڑی حقیقت نظر آتی ہے کہ اگلی حکومت جو ہے نا
وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس ملک میں، اور جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں وہاں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، یہاں بھی پنجاب میں مرکز کے ساتھ پنجاب مرکز کے ساتھ بھی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی پنجاب میں نکلا ہوں تو میں نے لوگوں کو برملا اس بات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اب لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، اب وہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، اور پھر ان کا موازنہ کرنے کی بھی ان میں دانش ہے۔ وہ پھر ہمارے دور کے جو تینوں دور تھے نا اس کی وہ موازنہ کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کے لیے کیا کیا، کیا کیا ان کی خدمات تھیں۔ اس کے بعد اس وقت تیسری دفعہ ہماری حکومت آئی، آصف زرداری صاحب نے دیکھیں رورل اکانومی سے لے کے ایک چھوٹے کاشتکار سے لے کے ایک ورکر تک اور ایک پسے ہوئے طبقے تک، سرکاری ملازمین سے لے کر انڈسٹریلسٹ تک، اس سے لے کر ایک عام تاجر تک، مزدور تک، پیپلز پارٹی کی ہر پالیسی جو تھی وہ عوام دشمن نہیں تھی بلکہ عوام دوست تھی۔ آج جو پالیسیاں بنی یا ہم سے پہلے جو پی ایم ایل این کی پالیسیز تھیں اس سے لوگ ناخوش تھے۔ جب ہماری حکومت آتی ہے عام آدمی جو ہے، درمیانہ طبقہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی خوشیوں میں ہم اضافہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بندوبست کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس وقت شروع کیا گیا تو ان خواتین کو، کل کوئی بڑی اچھی سی بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی کوئی بندے کو کہہ رہا تھا کہ یار تم جاتے ہو باہر تو تم نعرے کسی اور پارٹی کو لگاتے ہو، تو واپس گھر آ کر کہتے ہو کہ اماں بے نظیر تے پیسے آئے نا کہ نہیں۔ تو یہ کیا تضاد ہے؟ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جان بوجھ کر ہمارے خلاف ہائیبریڈ وار کی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، ایک تاثر قائم کیا گیا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ کی طرف آنے والے، رابطہ کرنے والے پی ایم ایل این کے لوگ زیادہ ہیں یا پی ٹی آئی کے؟ دونوں کے۔ موجودہ اراکین اسمبلی بھی ہیں؟ موجودہ اراکین اسمبلی بھی ہیں۔ تو کیا آپ ٹکٹس اب ان لوگوں کو دیں گے؟ ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹکٹس دیں گے؟ دیکھیں جہاں ہم سمجھتے ہیں، ہم ہر کیس کو علیحدہ دیکھ رہے ہیں، جو دوست ہمارے پاس آئے ہیں، کیونکہ ہم خود سیاسی لوگ ہیں، ہمارے بندے کی عادات سے واقف ہیں، اور ہر انڈیویجول کے کیس کو علیحدہ طور پر جو ہے وہ ہم پروسیس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر پارٹی کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہے، اگر وہ جہاں پر ہمارے پاس گنجائش ہوگی ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ مذاکرات، بات چیت کہاں پہ ہے؟ یہ ساؤتھ سے ہے، اور یہ تو ساؤتھ کی لیڈرشپ آپ کو بتائے گی، میں سینٹر کو دیکھتا ہوں جی۔ لیکن آپ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے، کبھی ہر آپشنز بند نہیں کی جا سکتی۔ ترین صاحب کے لیے بھی ہمیں احترام ہے، عزت ہے، ان کے بہت قریبی دوست، عزیز، رشتہ دار جو ہیں ہماری پارٹی میں موجود ہیں، ہم بھی ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک اچھے سیاستدان ہیں میں سمجھتا ہوں، اور وہ ان کے ساتھ کیونکہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا اس پر تو میں کمنٹ نہیں